بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها۔ منہ کا پانی مسجد میں گرا دینا گناہ کا کام ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر دیں۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر، ادب کا مقام ہے، احترام لازم ہے۔ مسلسل کئی دنوں سے مسجد کے احترام کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا خیال کرو کہ آپ کے منہ کا پاک پانی، پلیت نہیں ہے، پاک پانی، وہ بھی کبھی مسجد میں نہ گرنے پائے۔ انسان ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے منہ کا پانی کا کوئی قطرہ نیچے گر گیا، یا ناک کا پانی گر گیا۔ کبھی کبھار زکام ہوتا ہے تو ناک کا پانی آ جائے، یا آنکھوں کا پانی آ جائے، تو جو بھی آپ کے اختیار سے پانی نکلا، آنسو تو بے اختیار نکل جاتا ہے، اس کو بھی صاف کرنا لازم ہے۔ پسینے کا پانی آپ کا زمین پر گر گیا، مسجد کے کسی چٹائی پر، فرش پر، تو اس کو صاف کرنا بھی لازم ہے۔ جو جان بوجھ کر کے آپ کے اختیار سے گرتا ہے وہ تو گناہ ہوگا، صفائی اس کی بھی کرنی ہے۔ جو آپ کے اختیار کے بغیر گر گیا، پانی کا پسینے کا قطرہ گر گیا، آپ کا بس تو نہیں تھا، لیکن اس میں گناہ نہیں ہے، صفائی پھر بھی کرنی پڑے گی۔ تو مسجد کا ادب احترام لازم ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ آپ کی وجہ سے مسجد میں کسی بھی طرح کی خرابی گندگی آئے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی ٹافی وغیرہ کھا کر کے اس کا یہ جو پنی ہوتی ہے وہ وہاں پھینک دیتے ہیں، کاغذ وغیرہ وہاں پھینک دیتے ہیں، کوئی بھی دانت سے نکلنے والا کوئی کچرا وہیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی اور گناہ کا کام ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک پاکیزہ چیزیں ہیں، ان سے بھی مسجد کو بچانا ہے، وہ لوگ کتنی غفلت کرتے ہیں۔ مسجد میں زور سے بات کرنا، ابھی بات کرنے میں مسجد کی کوئی خرابی تو نہیں ہوتی، لیکن بے ادبی پھر بھی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے زور سے اس طرح سے کسی کو منہ سے پانی کے چھینٹے نکلنے کی بیماریاں ہوتی ہیں، زور سے باتیں کرتے ہیں تو منہ کا پانی نیچے گرتا ہے۔ ایسے بندوں کو بھی زور سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یا ویسے مسجد کے وضو خانے کے اندر بھی خیال کرنا چاہیے، وہاں جا کر کے بلغم پھینکنا پھر اوپر پانی نہ گرانا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگرچہ پاک ہے لیکن گندا تو کر رہا ہے۔ اگر آپ کے منہ میں یہ کوئی گٹکا چورا ہے تو اس کو منہ کو باہر سے ہی صاف کرنے کے اندر آنا لازم ہے، مکمل کچرا باہر ڈال کے آؤ۔ اور پھر اگر جو ذرات رہ گئے اس کو بھی اچھی طرح سے کلی کر کے جو پائپ ہے نیچے جانے کا وہاں ڈالنا ہے۔ کسی بھی وضو خانے میں اگر کوئی ایک ذرہ بھی کوئی نشان آپ کے اسی گٹکے کی تھوک کا آ گیا تو جو لوگ اس کی گندگی کو، رنگت کو دیکھتے رہیں گے، ہر ایک کے دیکھنے کے وقت آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ از خود انسان کے دل میں کراہت محسوس ہوتی ہے، کتنے گندے لوگ ہیں۔ یہاں پیشاب پاخانے میں بھی جاتے ہیں، اگر تھوکنا پڑا تو ٹائل پر تھوک دیں گے، دیوار پر تھوک دیں گے۔ یہ بہت بدتمیزی اور گندی عادت ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز کرنا جو اخلاقی لحاظ سے، مروت کے اعتبار سے بری ہو، وہ کرنا جائز نہیں، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بے ادب بے نصیب۔ آپ اگر مسجد کا، بڑوں کا، بزرگوں کا، لوگوں کا ادب احترام نہیں کرو گے تو از خود بد اخلاق بن جاؤ گے، اور بد اخلاق بے ادب آدمی ایسا گندا ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، بد اخلاق سے اللہ تعالیٰ بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور اگر تھوکنے کی کبھی بھی ضرورت پڑے تو قبلے رخ تھوکنا ناجائز ہے، یہ قبلے کی بے ادبی ہے۔
اور جس طریقے سے مسجد میں منہ کا پانی گر جائے، تھوکنا تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر گر جائے تو اس کو صاف کرنا لازم ہے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے اگر کہیں آتے جاتے بھی راستے کے اندر بھی اگر گندگی نہیں ہے، وہاں راستے میں گندگی نہیں ہے اور وہاں تھوکنا پڑا تو اوپر سے پھر پاؤں کے ساتھ تھوڑا سا رگڑ دیا کرو، تاکہ دوسرے کسی آنے والے کو وہ تھوک دے کر کے اس کو کراہت یا طبیعت کے اوپر بھاری نہ لگے۔ اگر گندگی ویسے ہی ہے اور آپ کے تھوکنے کا اثر کسی کو نظر نہیں آیا پھر تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر صاف ستھرا علاقہ ہے، صاف ستھرا پلاٹ ہے، روڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں اگر تھوکنا پڑ گیا، نہ تھوکیں اچھا ہے، لیکن اگر تھوکنا پڑ گیا تو جس سے جہاں تھوک دیا وہاں پاؤں کے ساتھ تھوڑا سا رگڑا لگا دو، تاکہ کسی اور کی طبیعت کے اوپر بوجھ محسوس نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام، دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی عزت اور شرم، حیا، اخلاق کا کتنا سبق دیتے ہیں، اور لوگ ہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے سے پھوں کر کے تھوک دیا، پوری دیوار خراب ہو گئی، اور نشانہ لگاتے ہیں، دیکھو میں نے کتنا بڑا نشان لگا دیا۔ شرم نہیں آتی ہے؟ افسوس کی بات ہے یار، اخلاق کی چیزیں یہ بھی کوئی تمہیں اور دوسرا کوئی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاق کو، شرم حیا کو، دینداری کو، سیرت کو، سنت کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔